اس نے کیا کہا؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہے اختیار فرما لیں۔ اول یہ کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور خلافت کے معاملے کو ویسے ہی بلا نامزدگی مسلمانوں کے انتخاب پر چھوڑ جائیں کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ بنا لیں، اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہاں، ہے تو یعنی کہ جس سنت طرح آپ علیہ صدیقی السلام نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، بامی مشورے سے جو بھی تھا پھر ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ چلو تو سنت صدیقی پر عمل کریں کہ ایسے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر فرما جائیں جو نہ آپ کی قوم کا ہو اور نہ خاندان کو ہو۔ یہ بھی پسند نہ ہو تو پھر آپ سنت فاروقی پر عمل پیرا ہوں کہ ایسے 6 شخصوں کو نامزد کر جائیں جو نہ آپ کے خاندان و قبیلے کے ہوں، نہ ان میں آپ کا بیٹا ہو۔ وہ ہاں 6 جی، شخص اپنے ہاں آپ میں ایک منٹ، یہ جو 6 شخص تھے نا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے کتنے افراد کی کمیٹی بنائی تھی؟ 6 افراد کی۔ کتنے کی؟ 6 کی۔ یہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ 6 افراد نام یہ نام تھا حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ کون؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ، علی، عبد الرحمن دیکھو بن عوف، عثمان، علی، جی جی، عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عبد عوف، الرحمن جی، سعد ابن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ۔ کون؟ طلحہ بن عبید اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ 6 آدمی تھے۔ اس میں 3 دن کا ٹائم دیا تھا خلیفہ کے، 3 دن کے اندر خلیفہ منتخب کرے۔ کتنے دن کا؟ یہ بھی لکھ لیں، کتنے دن کا؟ 3 دن کا ٹائم دیا تھا۔ وہ 3 اس دن وجہ سے کہ 3 دن وہ طلحہ بن عبید اللہ وہ ملک شام گیا تھا اس وقت۔ کہاں گیا تھا؟ ملک شام گیا تھا۔ تو چونکہ 3 دن میں اس کے آنے کے وہ توقعات تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن کے اندر خلیفہ مقرر کریں، اور یہ بھی کہا حضرت عمر فاروق نے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی مشورے میں شامل کرے، یہ بھی آپ کے ساتھ بیٹا رہے گا، لیکن یہ خلیفہ نہیں ہوں گے اور نہ یہ مشورے، بس آپ ان کو مشورے میں صرف بٹھا دیں، باقی ان کے حق میں کسی نے یہ فیصلہ نہیں دینا کہ ان کو خلیفہ بنائیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ چلو ان تینوں شخصوں کے سوا زبیر بن عوام، ہاں، زبیر بن العوام۔ جی چلو سر، یہ جو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، تو اس نے کیوں یہ کہا؟ مطلب عبداللہ ابن عمر کی طرح کیوں سیدھا یہ نہیں بولا کہ ہم بس آپ کے خلافت پر جس طرح باقی لوگ متفق ہوں گے دیکھو، ہاں وہ یہ بات ابھی نیچے یہ آ بھی رہی ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں۔ اصل میں یہ جو عبداللہ ابن عمر تھے، یہ انتہائی تقوادار اور زہد والے آدمی تھے، ان سے دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جو جیسا کرے، بس میں فتنے فساد میں نہیں پڑتا۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، تو انہوں نے تو یہ بات اس لیے کی کہ اگر میں یہاں مخالفت کروں گا ہو سکتا ہے اس میں خونریزی ہو جائے میری مخالفت۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ان کو پتہ تھا، ظاہری بات ہے ان کو اپنی شان کا پتہ تھا کہ وہ بزرگ صحابی تھے، لوگ ان کی بڑی قدر بھی کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر نے یہ سوچا کہ اگر میں ادھر معاویہ کی مخالفت کروں تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ میری کیا کریں گے؟ حمایت کریں گے، تو اگر میری بہت سارے لوگ حمایت کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر جو ہے نا مسلمان میں خونریزی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بعد میں نیچے آ بھی جائے گا۔ میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ جس وقت امیر معاویہ وفات سے پہلے یزید کی کچھ نصیحت کی تھی اس نے، وصیت کے طور پر، ٹھیک ہے، کہ دیکھو میری وفات کے بعد آپ کے سامنے چند آدمی ہوں گے، ایک تھا عبداللہ ابن عمر، تو آپ نے ان کو فرمایا اپنے بیٹے یزید کو، دیکھو عبداللہ ابن عمر آپ کے سامنے آئیں گے نا، تو وہ تو دنیا دار ہے ہی نہیں، وہ تو متقی و پرہیزگار ہے، آپ کو کوئی ان سے سروکار نہیں ہے، وہ تو سائڈ پر ہو جائے گا، آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں۔ ایک آدمی آئے گا آپ کے سامنے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، سمجھ آ رہی میری بات؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، لیکن اس میں اتنا ذاتی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف کچھ کرے، لہذا ان کو بھی آپ ایسے چھوڑ دیں۔ 2 ایسے آدمی ہیں، باقی 2 آدمی، ایک تھا امام حسین اور ایک تھا عبداللہ بن زبیر۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین اگر آپ کے سامنے آ جائے نا تو یزید کو امیر معاویہ نے وصیت کی تھی کہ اگر آپ کے خلاف امام حسین آ جائے تو آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، اگر وہ آپ کو کچھ ایسا کہیں بھی تو آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ نواسہ رسول ہے۔ یہ نیچے آ بھی جائے گا۔ اور جو چوتھا شخص ہے وہ ہوگا عبداللہ بن زبیر۔ کون ہوگا؟ عبداللہ بن زبیر۔ یہ اگر آپ کے سامنے آ جائے بیعت کرے تو ٹھیک ہے،
لیکن یہ وہ واحد آدمی ہے جو لومڑی کی چال چلے گا اور شیر کی مانند حملہ کرے گا. کس کے بارے میں فرمایا؟ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں فرمایا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے خلافت میں وہ مسائل کڑا کرے گا یا اس طرح آپ کے خلاف کچھ کرے گا تو پہلے تو آپ ان کو ویسے، لیکن اگر آپ کو ان پر یہ آپ کی گرفت میں آ جائے تو پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سر تو جب حسن رضی اللہ کی وفات ہو گئی، مطلب پہلے تو ان لوگوں نے یہ کیا تھا نا کہ حسن رضی اللہ کو ہم خلیفہ مقرر کریں گے، تو جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا بھائی بھی تھا حسین رضی اللہ. دیکھو، سر وہ چھوٹے تھے اس لیے کو نہیں کہ نہیں چوٹے نہیں دے. دیکھو میری بات سنیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نا کہ دنیاوی بات کیا ہے. اصل میں ایک طرف شامی تھے اور ایک طرف کون تھی؟ بنو ہاشم تھے. یہ رقابت اتنی زیادہ ہو گئی تھی نا کہ امیر معاویہ امام حسین کو بھی خلیفہ مقرر کر لیتے، لیکن اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد شامی پھر کڑے ہو جائے، اور وہ امام حسین کی خلافت کو قبول نہ کرے، اور یا کچھ ایسی ویسی بات ہو جائے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر جو ہے نا عالم اسلام میں خونریزی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، اور جس طرح پہلے ہوا تھا دوبارہ شروع نہ ہو جائے. ایک تو یہ بات تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرط والی بات ہے نا، یہ بعض جگہوں پر ہے لیکن بعض جگہوں پر یہ شرط لکھ کی بھی نہیں گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ ویسے ضعیف روایت ہے، اور کسی نے ویسے کہا ہے کہ امام حسن کے ساتھ امیر معاویہ نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ میرے بعد جو ہے نا خلافت ادھر کیا ہوگی، منتقل ہوگی، اس طرف منتقل ہوگی، یعنی کہ امام حسن بنو ہاشم کی طرف، اولاد علی میں سے. ٹھیک ہے نا. بعد نے کہا کہ یہ ویسے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اس کی کوئی اصل موجود بھی نہیں ہے. یہ دو بنیادی وجہ ہے. ٹھیک ہے. چلو. عبداللہ بن زبیر کی ان باتوں کی تائید باقی صاحبوں نے بھی کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج سے فارغ ہو کر مذکورہ حضرات کے سوا باقی تمام اہل مکہ سے یزید کی ولیعہدی کے متعلق بیعت لی اور لوگوں کو اپنے جود و عطا سے مال عطا کیا. اس میں شک نہیں کہ لوگوں کو یزید کے معاملے میں اپنا ہم خیال اور ہمنوا بنانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مال و دولت سے زیادہ کام دیا، اور ممکن ہے کہ وہ یزید کی نامزدگی اور ولی عہدی کو حقیقتاً عالم اسلام کے لیے زیادہ مفید اور مسلمانوں کی فلاح و صلاح کا موجب یقین کرتے ہوں، اور اس مضر پہلو قطعاً ان کی نگاہ کے سامنے نہ آئے ہوں. حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر وہ واپس دمشق میں آئے تو خبر سنی کہ کوفہ میں حضرت ابو موسیٰ